تو باقی نہیں۔ اب آئیے اس پر غور کیجئے، جو میں نے عرض کیا تھا لیس البر، اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، اب کیسے جائیں واپس؟ تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے۔ تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال ہے۔ لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر کا، کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا، طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، دین کا ظاہر بھی ضروری ہے۔ یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے، ظاہر کو لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہو، ایک ملنگ تھا، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے۔ جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیم استخاں پیش سگاں انداختیم، ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہمیں پھینک دی ہے۔ یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے۔ نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی نیکی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب ہے۔ لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ تو ظاہر ہے۔ اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے۔ بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں ہے، لیس البر کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے، یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے۔ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں۔ بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں۔ بر اور بر یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے، بحر و بر۔ جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے، لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا، اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ہچکولا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا۔ بر پر، خشکی پر آتے ہی اطمینان ہو گئے۔ تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے، جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے